السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہذا جب کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جز میں خاص برکت ہے۔ حدیث کے آخری حصہ میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے، اور ابتدائی حصہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو مستغنی اور متکبر لوگوں کی طرح نہ چھوڑ دے، بلکہ ضرورت مند اور قدردان بندہ کی طرح اس کو اٹھا لے، اور اگر نیچے گر جانے کی وجہ سے اس پر کچھ لگ گیا ہو تو صاف کر کے اس لقمہ کو کھا لے۔ الحمدللہ۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہے، اگر گرا ہوا لقمہ چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان کے حصہ میں آئے گا۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، فرشتے اور شیاطین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو یقیناً اکثر اوقات میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم سے بتلایا ہے، اور وہ بالکل حق ہے، اور آپ کو کبھی کبھی ان کا اس طرح مشاہدہ بھی ہوتا تھا جس طرح ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں کو جن میں مثلاً کھانے کے وقت شیاطین کے ساتھ ہونے اور کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں شیاطین کے شریک ہو جانے یا گرے ہوئے لقمہ کا شیطان کا حصہ ہو جانے کا ذکر ہے، تو ان حدیثوں کو مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حجت اللہ البالغہ میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دن ہمارے دوست شاگرد یا مرید ہمارے وہاں آئے، ان کے لیے کھانا لایا گیا، وہ کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک ٹکڑا گر گیا اور لڑھک کر زمین میں چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھا لینے کی کوشش کی، اس کا پیچھا کیا، مگر وہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے اور اس تماشے کو دیکھ رہے تھے انہیں اس پر تعجب ہوا، اور وہ سب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جدوجہد کر کے آخر کار اس کو پکڑ لیا اور اپنا نوالا بنا لیا۔ چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جنی شیطان مسلط ہو گیا اور اس آدمی کی زبان سے باتیں کی، اور ہمارے مہمان دوست کا نام لے کر یہ بھی کہا کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے پاس پہنچا، مجھے اس کا کھانا بہت اچھا معلوم ہوا، مگر اس نے مجھے نہیں کھلایا، تو میں نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا اور گرا دیا، لیکن اس نے مجھ سے پھر چھین لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ